عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے انکار اور ان کے غرور و تکبر کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یاد رہے کہ تکبر کرنے والے چاہے مومن ہوں یا چاہے کافر ہوں، اللہ رب العالمین متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے کہ انسان کے سامنے حق بات آ جائے اور اس کے آڑے اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کا مقام اور مرتبہ آ جائے تو وہ حق بات کو جھٹلا دے، یعنی حق بات کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت والا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ ہوشیار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چمٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندتے ہوئے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ کن لوگوں کی؟ جو تکبر کرنے والے ہیں، یعنی ان کو چمٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر ان کو روندتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی جو متکبر لوگ ہیں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ اے بلال، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں۔ تکبر کے برے انجام سے ظاہر ہوتا ہے یہ کتنا خطرناک باطنی مرض ہے، اس لیے جو اپنے اندر تکبر کا مرض پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ اب تکبر کا جو علاج ہے وہ دو طرح سے ممکن ہے کہ پہلا علاج یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کام خود کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ کہ جو یہ سمجھے کہ وہ بڑا شخص ہے تو وہ اپنا سامان خود اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان کا سامان بھی اٹھاتے تھے اور ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ کس لیے؟ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ اپنے کام خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ بلکہ امیر المومنین کا واقعہ یاد آ رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو موزہ تھا وہ اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ صحابی نے، ان کے ساتھی نے عرض کی یا امیر المومنین اب ہم فلاں ایریے کے اندر، یعنی کسی دوسرے علاقے میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے اپنا موزہ اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے غلام نے عرض کی امیر المومنین نے کہ میں تو وہ شخص ہوں کہ چند بکریاں تھیں وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں،
تو آج تکبر کس بات کا؟ یہ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے، آج مجھے خلافت ملی ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، دین کی برکت سے ملی ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، عمر کا کیا کمال ہے؟ یعنی وقت کا امیر، وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم، ان کا یہ حال ہے۔ اور دوسری بات کہ عاجزی اختیار کرنا اور مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا، یہ انسان کے اندر سے تکبر کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہیں پر بھی جائیں تو مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، اس کو ترجیح دی جائے، تاکہ انسان کے اندر جو انا ہے، جو خود پسندی ہے، وہ دور ہو جائے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے۔ اس سے پہلی آیات مقدسہ کے اندر اب اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور بتوں کے پوجا کرنے والوں کی رد میں دلائل قاہرہ بیان فرمائے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات اور ان کی وجوہات بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے بہت سی کہانیاں یاد کر رکھی تھیں۔ نضر بن حارث نے، جب لوگ اس کے پاس آتے تو کوئی پوچھتا اس سے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا چیز نازل کی ہے، تو وہ بطور تمسخر، بطور مزاح یہ کہتا کہ پرانے لوگوں کی داستانیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں، اور مجھے بھی بہت زیادہ داستانیں یاد ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ کہانیاں یاد ہیں۔ یعنی اس طریقے سے وہ قرآن عظیم، فرقان حمید کا مذاق اڑاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مذاق اڑاتا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ اپنے بوجھ اٹھائیے۔ یعنی جن کافروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پہلے لوگوں کی داستانیں کہا، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی کے بوجھ پورے اٹھائیں گے، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ کاملاتن فرمانے سے معلوم ہوا کہ کافروں پر دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ انہیں تمام گناہوں کی سزا ملے گی۔ جبکہ مومنوں میں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، مومنوں پر دنیا میں آنے والی مصیبتیں ان کے گناہوں کو مٹا دیں گی یا ان کے درجات بلند کر دیں گی۔ مصیبتوں سے مومن کے گناہ مٹنے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسے مصیبت پر موقوف تھا، یا اسے کوئی بزرگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس حد تک نہ پہنچ پاتا ہو۔ یعنی بنی نوع انسان، مسلمان پر جو مصیبت آتی ہے، کوئی بھی درد پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کچھ اور مصیبت اور تکلیف اور رنج پہنچتا ہے، تو اس رنج پر، اس مصیبت پر جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ اللہ اس مصیبت پر صبر کرنے والے کے درجات کو بلند فرماتا ہے یا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ تمہارے لیے لا باس کوئی حرج نہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، یہ اللہ نے چاہا تو یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ یعنی یہ بیماری
تمہارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گی، اور جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اللہ ان مصائب اور آلام کی بدولت ان کے درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں، سب سے زیادہ آلام، سب سے زیادہ رنج، سب سے زیادہ غم انبیاء کی زندگیوں کے اندر آئے ہیں۔ یہ کیوں آئے؟ کہ ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے، اور صحابہ نے ہمیں عمل کس طریقے سے کر کے دکھایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھتے، صحابہ کو تعلیم فرماتے، اور جب کوئی مصیبت اور آلام آتی تو وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے، اور زیادہ گریہ وزاری کرتے، دعائیں کرتے، التجائیں کرتے۔ یہی طریقہ امت مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، جب بھی کوئی غم پہنچے، دکھ پہنچے، درد پہنچے تو اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی اس آیت سے دوسرا ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے کہ قوم کا امیر، سردار یا رہنما جو طریقہ ایجاد کرے اور لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اور جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کے گناہ کے برابر ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ ان کے ثوابوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور اس سے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ تو اب کوشش ہمیشہ انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ کوئی نیکی کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرے، نیکی کا راستہ دکھائے، تاکہ اس کی تبلیغ سے، اس کے کہنے سے اگر کوئی نیک اعمال اختیار کر لیتا ہے تو نیکی کرنے والے کے اعمال کے برابر، عمل کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔